حضرت عبان بن عثمان کہتے ہیں میں نے اپنے والد محترم حضرت عثمان سے سنا اور وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اور پڑھا کہ جو آدمی صبح من استيقظ، جو آدمی صبح اٹھا اور فصلى اپنی نماز وغیرہ پڑھ لی، ودعا بهؤلاء الکلمات اور ان کلمات کے ساتھ اس نے دعا کر دی، لم يضرہ شیء حتی المساء، اس کو شام تک کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اور فرمایا ومن قرأها المساء، جو شام کو پڑھے گا، لم يضرہ شیء ابدا حتی الصباح، صبح تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اور وہ کیا کلمات ہیں، بہت آسان ہیں، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے، یاد بھی کر لو۔ اور یہ بہترین نسخہ اللہ کے نبی نے بتایا، ان کے اوپر آؤ کہ جو نبی نے فرمایا یہ پڑھو، یہ فائدہ ہے، نقصان نہیں ہوگا، اس کی گارنٹی ہے، اس کی ضمانت ہے، سچے نبی کی زبان سچی ہے، اس کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ لیکن کوئی اور آدمی کہہ دے، کوئی پیر صاحب کہہ دے، کوئی فلاں صاحب کہہ دے، فلاں صاحب کہہ دے، ان کا اعتبار نہیں ہے، پتہ نہیں سچ ہے، پتہ نہیں جھوٹ ہے، پتہ نہیں فائدہ ہو، پتہ نہیں نہ ہو۔ تو عام کوئی کہہ دے جی یہ کر لو تو اس کا فائدہ ہوگا، کلام الہی کا اپنا اثر ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ اور یہ میرے تویز سے یہ ہو جائے گا، یہ کوئی گارنٹی نہیں، نہ کچھ حقیقت ہے، یہ اللہ کے نبی کے فرمان کی گارنٹی ہے۔ تو حضرت عبان سے پوچھا کون سے کلمات، فرمایا یہ کلمات پڑھا کرو، صبح بھی 3 دفعہ، شام 3 دفعہ۔ اللہ صبح پڑھنے کی وجہ سے شام تک حفاظت فرمائیں گے، اور شام پڑھنے کی وجہ سے صبح تک حفاظت ہوگی۔ اور وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضرہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی، کہ اس رب کے نام کے ساتھ صبح کی ابتدا یا شام کی ابتدا کرتا ہوں، لا یضر مع اسمہ شیء، اس کے نام پر لینے کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ اللہ، آسمانوں والے بھی آ کر نقصان نہیں دے سکتے، زمین والے بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ میں اس رب کے نام سے اپنے دن کی ابتدا یا رات کی ابتدا کرتا ہوں، اس کا یہ معنی ہے بسم اللہ الذی لا یضرہ، بسم اللہ الذی لا یضرہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور وہ ہر ایک کی سننے والا، جاننے والا۔ یہ پڑھ کر فرمایا 3 دفعہ پڑھو، شام تک اللہ آپ کو بلاؤں سے، آفتوں سے بچائے گا۔ شام کو پڑھو، صبح تک حفاظت۔ کیسا بہترین حفاظت کا نسخہ ہے، اور اس کے لیے نہ یہ تویز نہ وہ تویز، نہ یہ امام زامن کا کڑا نہ اس امام زامن کا کڑا، جو سچے نبی کا فرمان اللہ کی تسبیح ہے اس کو پڑھ لیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب حضرت عبان نے یہ روایت سنائی نا، سننے والے آگے اس کے شاگرد تھے، ایک شاگرد بول گیا کہ حضرت یہ حدیث آپ ہمیں سنا رہے ہو کہ صبح پڑھو شام تک نقصان نہیں ہوگا، شام پڑھا صبح تک نقصان نہیں ہے، لیکن آپ کے تو دائیں طرف فالج ہے، یہ فالج آپ کو کیسے ہو گیا؟ تو آپ جو حدیث سناتے ہیں تو حدیث سنانے والا حدیث پہ عمل بھی کرتا ہے نا، تو آپ یہ حدیث پڑھتے تھے، یہ فالج کیوں ہوا؟ آپ کہتے ہیں نقصان نہیں ہوتا ہے، تو یہ نقصان ہوا آپ کو، بات سمجھ آ گئی ہے؟ نقصان تو ہو گیا، فالج ہوا آپ کو۔ کوئی چیز زمین و آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی ہے، تو نقصان تو ہوا ہے۔ تو آگے حضرت عبان نے زبردست بات کہی، اس نے کہا بھائی اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سچی ہے، کمزوری ہمارے اندر ہے کہ میں نے جب سے یہ حدیث سنی میں صبح شام پڑھتا تھا، ایک دن صبح کو میں تیزی کی وجہ سے یہ حدیث پڑھنا بھول گیا، اسی دن مجھے فالج ہوئے ہیں۔ تو فرمایا وہ بھی اللہ کی تقدیر میں ہوگا، میں کیا کر سکتا ہوں، بلانے والا بھی ہوا تھا، میں نہ پڑھ سکا۔ تو فلہذا یہ مت سمجھو کہ میں پڑھتا تھا اور نقصان ہو گیا، نہ نبی سچا ہے، زبان سچی ہے، پڑھو اللہ نقصانوں سے بچائے گا۔ اور میں نے ایک دن چھوڑا، اسی دن یہ اٹیک ہوا ہے۔ تو کیسی زبردست بات کہہ دی۔ یقین ان سے لوگوں کا کیا تھا؟ نبی کے سچے فیصلوں پر ان کا زبردست یقین تھا، پختہ یقین۔ اللہ نے بڑی خیریں ان کو نصیب کی ہوئی تھیں۔ اللہ ہم سب کو بھی سچے نبی کا سچی دل سے عقیدت مند اور اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔